अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन कमीशन का फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से फ़ैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान पहली दफ़ा बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इत्तेहादी हुक्मरान जो हैं वो इस फ़ैसले को लेकर एक इंतहाई जारहाना मुहिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू किए हुए हैं। ये फ़ैसला जो है ये यकीनन अपने अंदर इतनी चीज़ें समोए हुए है कि ये इस चीज़ का तकाज़ा करता है कि इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई जो है वो की जाए। गो कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो दफन हो गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चला गया। लेकिन देखने की बात यह है कि इस फ़ैसले के अंदर से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई जो है वो बनती है, और अगर बनती है तो क्या वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज पीडीएम का इजलास हुआ और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है, और वो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान को नाअहल कराने के लिए जो है वो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है, और ये फ़ैसला जो है ये आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो दायर किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास जो है वो कल 3 बजे तलब किया गया है, और इमरान खान और उनके साथियों का ECL पर नाम डालने और इस नौइयत के फ़ैसले के हवाले से जो है काबीना की मंजूरी ली जाएगी। ये मामला जो है ये अगर आगे बढ़ता है तो इसके नताइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं। क्या इसके नतीजे में इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं? क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत पार्टी जो है वो तहलील हो सकती है? और क्या इसके नतीजे में उनके करीबी साथी जो इन सारी चीज़ों के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन सकते हैं और ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ था। आज फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 2 फ़ैसले जो हैं वो जारी किए हैं। एक फ़ैसला वो जो मीडिया के हाथ में थमा दिया गया, और एक फ़ैसला वो जिसमें वज़ीर कानून के कहने पर 1.5 लाइन का इजाफ़ा करके वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है और ये बात कही है कि फ़ैसला एक ही है। अब तहरीक इंसाफ जो है उसके सामने क्या रास्ते हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज करने जा रही है और इस हवाले से एक कानूनी टीम जो है वो तश्कील दी गई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फ़ैसला चैलेंज करना चाहिए जो बहुत सारे सबूतों के साथ जो है सामने आया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भी फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर डाल दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो इस तरीके से पैसे इकट्ठे करती है। तो ये सारे बड़े अहम सवालात हैं, और ज़ाहिर है कि इन सवालात के जवाबात के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत का मुस्तकबिल है उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका इन्हिसार है। ये वो सूरत हाल है, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। शाइक उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया है, क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर इतना मवाद मौजूद है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर कर सकता है, और जिस नतीजे की वो तवक्को कर रहे हैं वो अक्स भी किया जा सकता है? देखिए, जो जजमेंट मैंने पढ़ी है उसमें उन्होंने यकीनन मेंशन तो किया है कि फॉरेन फंडिंग हुई है और गलत फंडिंग भी हुई है, इलीगल फंडिंग भी हुई है।
تو جہاں تک کہ فارن فنڈنگ کا تعلق ہے اس کے سلسلے سے تو یقیناً وہ ریفرنس تو فائل کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے شاید ابھی ارادہ بھی کر لیا ہے، ریفرنس فائل کر سکتے ہیں. لیکن جو آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس کا جو مقصد ہونا یہ چاہیے کہ وہ ملک کی ساورنٹی کے خلاف ہو، یا ملک کی طریقے سے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو. وہ ثابت کرنا تو شاید مشکل ہوگا. تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوگی. تو یہ سمجھنا کہ ایک دفعہ ریفرنس فائل ہو جائے گا تو کیا وہ امیڈیٹلی ایکسیپٹ ہو جائے گا، اس میں اتنی آسانی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تھا اپنے شروع میں انٹروڈکشن میں، کہ تحریک انصاف خود بھی ایک پٹیشن اپیل فائل کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف. تو وہ بھی اپیل تقریباً اسی وقت پہنچ جائے گی سپریم کورٹ میں. تو ہوگا یہی کہ ان کی اپیل اور یہ ریفرنس جو گورنمنٹ کو ہوگا یہ تقریباً ساتھ ہی ساتھ ہوگا، اور شاید سنوائی بھی ساتھ ہی ساتھ ہو. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، یا عمران خان صاحب کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے کہیں کہ جو بھی فارن فنڈنگ ہوئی ہے وہ ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف. اچھا صلاح الدین صاحب، اب آپ سے میں دوسری طرف سے اس سوال کو لے لیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. آپ اس فیصلے کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس یہ فیصلہ اتنی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں اور پھر اس سے اپنا جو وہ سوچ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا ان کی قانونی بھی اور ان کی سیاسی ضرورت بھی ہے. تو چیلنج تو بہرحال ہوگا. یہ فیصلہ کتنا تحریک انصاف کے لیے سیریس ہے یا نہیں ہے، اس فیصلے کے بیسکلی 3 پہلو ہیں. ایک تو ہے جو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے. اب اس میں دیکھیں جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا، وہ 2 قسم کی پروہیبیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی سے فنڈنگ لینا وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں منع ہے. کیونکہ اور منع اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کسی نیچرل پرسن سے فنڈنگ لیتے ہیں تو فوراً آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، یہ پاکستانی ہے نہیں ہے، غیر ملکی ہے، جو بھی ہے. مگر ایک کمپنی سے اگر فنڈنگ ہو تو کمپنی کے پیچھے کون ہے، اس کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے کمپنی کی، تو وہ تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں نہ صرف غیر ملکی کمپنیز بلکہ پاکستانی کمپنیز سے بھی فنڈ لینا سیاسی جماعتوں کو منع کیا گیا ہے، اس میں ممنوع ہے. تو یہ چیز تو ڈیفینیٹلی ثابت ہو گئی ہے. باقی جو بھی بات کریں کہ کون اوورسیز پاکستانی تھا یا نہیں تھا، وہ بحث تو irrelevant ہے. جہاں کمپنیز کی فنڈنگ ہے وہ اور اس میں ووٹون کرکٹ لمیٹڈ، ابراج وغیرہ یہ سب جو ہیں تو وہ تو کمپنیز ہیں، وہ تو کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی پروہیبیٹڈ ہیں. پھر دوسری بات آتی ہے کہ فورن نیشنلز اس میں کون ہیں کون نہیں ہیں. یہ نیچرلی پھر اب کافی ایک بھاری برڈن ہوگا پی ٹی آئی پہ شو کرنا کہ جو فورن نیشنلز جن کا نام لکھا گیا ہے وہ پھر شو کرے. نیچرلی کیونکہ جو ڈونیشنز ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو آئی ہیں، تو یہ ثابت کرنا کہ کون کہاں سے تھا وغیرہ وہ ساری ڈیٹیلز بھی پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی. تو وہ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں ایکچولی اوورسیز پاکستانی تھے وغیرہ. تو جہاں تک وہ ڈونیشنز کی بات ہے، سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان ڈونیشنز کو ضبط کر لے اور پی ٹی آئی سے وہ ساری ریکوری کروائے. تو اس کے خلاف تو وہ شو کاز پروسیڈنگز ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک مشکل کیس ہوگا یہ دکھانا کہ نہیں یہ فنڈ ہمیں یہ فنڈز واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکومت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج فار پی ٹی آئی.
दूसरा जो है वो एस्पेक्ट आता है जो इमरान खान साहब ने जो अपना सर्टिफिकेट दिया है कि ये पार्टी के यही तमाम असासे हैं और किसी भी ममनुआ ज़राए से हमें कोई डोनेशन नहीं मिली। नेचुरली मकसद कानून का यही है कि जब पार्टी के सरबराह से ये सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये सर्टिफिकेट देगा। अब मुझे सलाउद्दीन साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब शाइख उस्मानी साहब, सलाउद्दीन साहब ने जहाँ पे एंड किया था, बेसिकली ये सवाल भी डिबेटेबल है और ये सवाल भी बड़ी शदोमत के साथ इसलिए उठाया जा रहा है कि आज फवाद चौधरी साहब उठा के बता रहे थे कि बयान हल्फी क्या होता है और सर्टिफिकेट जो है वो क्या होता है, और ये चूँकि एक अकाउंटेंट की एडवाइस पर होता है और इमरान खान साहब को क्या पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और ज़ाहिर है इस मासूमियत को हुकूमती इत्तेहाद भी चैलेंज कर रहा है। आपकी राय में ये जो इशू है सर्टिफिकेट का, ये उस गलत बयानी के ज़ुमरे में आएगा और ये कितना डैमेजिंग होगा? देखिए, गलत बयानी में तो आएगा, लेकिन अगर ये समझा जाए कि उसकी वजह से उनकी रुकनियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, लाइफ टाइम जिस तरह से नवाज शरीफ की हुई थी, वो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो ज़रूरी ये है कि किसी का पर्सनल एक्शन ऐसा हो जो कि बिल्कुल सरासर गलत हो, हल्फिया बयान हो, उस पर कोई उसने गलत काम किया हो। यहाँ पर तो एक सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं जो कि एज अ पार्टी लीडर वो दे रहे हैं। ये यकीनी बात है कि जब कोई सर्टिफिकेट देता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एसरटेन करे कि उसमें जो चीज़ लिखी गई है वो सही है कि नहीं सही है। लेकिन ये कहना कि उसके हल्फिया बयान था, हल्फिया बयान तो वो यकीनन शाइख उस्मानी साहब, दूसरी तरफ से यही इस्तदलाल आता है ना कि उधर तो इस वजह निकाल ली गई नवाज शरीफ की दफ़ा कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो वजह निकालने में तो अगर ये तो बराह रास्त खान साहब के दस्तखतों से है। नहीं, देखिए बात मुख्तलिफ है। उसमें नवाज शरीफ के केस में यह था कि उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने हल्फिया बयान के तहत अपनी एसेट्स डिक्लेयर किए थे। हल्फिया बयान था वो उनके एसेट्स का पर्सनल, और वो उसमें उन्होंने ये कहा, इस नतीजे पे पहुंची सुप्रीम कोर्ट कि ये जो पैसे उनके बेटे की कंपनी के जो उनको रिसीवेबल थे वो उन्होंने नहीं लिए। उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए था, चूँकि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो रिसीवेबल पैसे होते हैं उसकी भी डिक्लेरेशन ज़रूरी है। तो वो हल्फिया बयान के बरखिलाफ था वो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो तो कंपनी के ये अकाउंट्स हैं जिसको कि वो सर्टिफाई कर रहे हैं। तो ये हल्फिया बयान नहीं सब्र किया जाएगा उस नज़र में। तो उसमें तो मेरे ख्याल में ये इनको मुश्किल होगी पीडीएम को ये साबित करना कि उसके बेसिस पर उनको 62(1)(f) के तहत उनको उनकी रुकनियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। सलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, आपका इस पे क्या राय है कि क्या इस बुनियाद के ऊपर 62(1)(f) लग सकता है या क्या है? देखिए, मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 62 में कहीं ये लिखा हुआ है कि सदाकत और अमानत किसी सियासी लीडर की के लिए ज़रूरी सिर्फ तब होगी जब वो हल्फिया बयान दे। सदाकत और अमानत जनरली एप्लीकेबल किया गया है। अब ये क्वेश्चन दूसरा है कि आया उन्होंने दानिस्ता तौर पे गलत बयानी की, और नेचुरली उनका यही कहना होगा कि मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर में ये किसी भी कंपनी से चंदा लेना पार्टी के लिए ममनू है। मुझे तो अकाउंटेंट ने बताया, मैंने कह दिया। मगर उसी तरह अगर आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब की भी पिटिशन में यही इस्तदा की गई थी अदालत से
کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت جو تنخواہ مجھے ابھی تک ملی بھی نہیں ہے اسے بھی میں نے اپنے اثاثے کے طور پہ اس کو شو کرنا ہے. تو میں نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں نہ میں وکیل ہوں, تو مجھے اس چیز کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ انہوں نے لفظ جو آپ نے معصومیت کا استعمال کیا, انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کوئی نووس تو نہیں ہیں, آپ پہلی بار سیاست میں تو نہیں آئے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے ان کی یہ درخواست نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں آپ نے دانستہ طور پہ غلط بیانی کی ہے. تو اگر وہی معیار رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے عمران خان صاحب کو. کسی بھی اگر آرٹیکل 62 کی کوئی پٹیشن فائل کر دے, ان کی نااہلی کے لیے پٹیشن کوئی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں فائل کر دے تو کافی مشکل پیش آ سکتی ہے. اس میں ایک چیز اور بتائیے صلاح الدین صاحب کہ ظاہر ہے کہ حکومت اب اگر ریفرنس فائل کرتی ہے ادھر سے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں, یہ دونوں یکجا ہوگی کہ الگ الگ سنی جائیں گی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پٹیشن کون سی عدالت میں فائل ہو. کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے, کوئی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور پھر نیچرلی جو عدالت ہے جو پھر سن رہی ہے, اگر ایک بھی عدالت میں فائل ہوتی ہے تو وہ پھر جو بینچ ہے وہ اس کی مرضی ہوگی کہ دونوں کو کمبائن کر کے سنیں, ٹیگ کر کے سنیں, یا دونوں کو الگ الگ سنیں. اچھا شائق عثمانی صاحب, اگر حکومت جو ہے اگر مطلب جا رہی ہے, اس نے فیصلہ تو کر لیا ہے, اور جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کافی سخت انہوں نے زبان استعمال کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پر تھا, اور جتنی یہ فنڈنگ شنڈنگ کی جاتی رہی ہے یہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کی جاتی رہی ہے, اور ریاست اور سب کو اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. حکومت جاتی ہے ریفرنس لے کر, اب اس میں ایک کیچ پوائنٹ بھی ہے, کیا یہ 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا کہ فل کورٹ بنانا ہوگا آپ کو اس ریفرنس کو سننے کے لیے؟ دیکھیے اس میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ فل بینچ ہونی چاہیے, لیکن بصورت یہ چیف جسٹس کی اپنی ضوابدید ہے, چونکہ ابھی تک تو انہی کے پاس پاورز ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کتنے جج سنیں گے. لیکن ابھی لگتا یہی ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اور شاید چیف جسٹس صاحب یہی سوچیں گے کہ بہتری اس میں یہی ہوگی تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو, اور اس وجہ سے شاید وہ فل بینچ کو ایگری کر جائیں, لیکن یہ ان کی اپنی ڈسکشن پہ. اچھا اب اس میں آگے بڑھتے ہیں. شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں, کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ اتنی سپیس فراہم کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی فوجداری مقدمات بھی نکل آئیں ان کے ساتھیوں کے خلاف؟ وہ تو انڈیویجول بیسس پر جو ججمنٹ پہ اگر پڑھیں, اور اس میں اگر کسی انڈیویجول کے خلاف کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو کہ کرمنل ہو سکتی ہے تو اس صورت میں یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, الگ سے FIR کر سکتی ہے اور کارروائی شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپارٹ فرام ریفرنس یہ جو بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ نام ECL پر ڈال دو, کل کابینہ کا اجلاس بھی 3 بجے بلا لیا گیا ہے, اور یہ مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں, جو ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے کتنی گراؤنڈ مہیا کرتا ہے اس حوالے سے, یا یہ کہ نہیں گورنمنٹ جو ہے کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں PTI اور عمران خان کے لیے بڑی سیریس چیلنجز ہیں. ایک تو وہ کہ جو بھی فنڈز آئے ہیں ان کا ضبط ہونا,
اور دوسرا یہ کہ عمران خان کے صاحب کے خلاف نااہلی کی اگر پٹیشن دائر کی جائے۔ بقایا جو معاملات ہیں، ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی تحلیل کر دیا جائے گا، ایک فورن فنڈڈ پارٹی، فورن ایڈڈ پارٹی قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال کوئی ٹھوس گراؤنڈز سامنے آئے ہیں جس پہ اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے۔ جہاں کہ آپ نے کہا، آپ نے ذکر کیا یہ فوجداری مقدمات کا، دیکھیں ابھی اس فیصلے میں کہ ان کے یا ان کے ساتھیوں کے خلاف، دیکھیں ابھی اس فیصلے میں اتنی کوئی تفصیل سے اس بات پہ وہ اس فیصلے میں تو غور نہیں ہوا، مگر جو ایک ایلیگیشن اس مقدمے میں کی گئی تھی کہ کچھ جو پیسے آئے تھے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے لیے آئے تھے، اور پھر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو کہ ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں چلے گئے وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کی تحقیقات ہوتی ہے اور اس قسم کی امبیزلمنٹ اگر سامنے آتی ہے تو پھر نیچرلی فوجداری کے بھی مقدمات ہو سکتے ہیں، پھر منی لانڈرنگ وغیرہ اس قسم کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ابھی قبل از وقت ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ مزید اب تحقیقات کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال لے کر چل رہا ہوں، پھر شائق عثمانی صاحب سے فائنل حتمی رائے لیتے ہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ حکومت اگر اس کو فورن فنڈڈ پارٹی کا ڈیکلریشن دے اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپہولڈ ہو جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف تحلیل ہو جائے گی، یہ حکومتی موقف جو ہے یہ کس حد تک قانون کی نظر میں درست ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، یہ سٹینڈرڈ جو ہے فورن ایڈڈ پارٹی کا وہ بڑا ہائی سٹینڈرڈ ہے، اور عثمانی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ کو آئین کے آرٹیکل 17 کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، جو کہ یہ سیاسی جماعتوں کا ایگزسٹ کرنا ایک بنیادی حق ہے۔ تو یہ کہ اگر کوئی ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے پارٹی کی تو اس بنیاد پہ، یا فورن سورسز سے بھی آئی ہے تو اس بنیاد پہ آپ فوراً اسے فورن ایڈڈ پارٹی قرار دے دیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم سٹیپ ہوگا۔ ویسے تو میں انفیکٹ ایون دوسری بات کی، یہ جو سیاسی لیڈران کو نااہل قرار دینا ہے صداقت اور امانت کے معیار پہ، جو کہ کورٹس خود تعین کرتے ہیں کہ کس کو کیسے کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں ویسے بھی سیاسی طور پہ بھی یہ ووٹرز کا حق ہوتا ہے، یہ عدالتوں کے یا گورنمنٹس کے معاملات نہیں ہوتے کہ آپ کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو آپ تحلیل کر دیں یا بین کر دیں۔ اس میں شائق عثمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ جارحانہ پن دکھا رہی ہے، زیادہ اس میں سے ریڈ کر رہی ہے، یا یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک موقع ہاتھ آیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں واقعی عمران خان جو ہیں وہ مشکل میں ہیں اس فیصلے کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، یہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پاناما کیس آیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے تھے، تو ان کی ریمارکس مجھے ابھی تک یاد ہے، آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا، شاید کلپنگ بھی ہوگی اس کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے موقع۔ تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یقیناً اس وقت جو موقع ملا ہے ان کو، پی ڈی ایم کو، کہ ایک ریفرنس کی گنجائش ہے جو وہ ڈال سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، اور سیاسی طور پر وہ یقیناً اس کو سمجھیں گے کہ بہتر ہے ان کے لیے کہ ریفرنس ڈالا جائے، چونکہ ان کے پاس موقع موجود ہے۔ اب وہ ریفرنس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، جس پر میں نے پہلے ہی آپ سے ڈسکشن کر لی، اور وہ کوشش تو کریں گے کہ دکھانے کی یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا کہ وہ فورن پیسے جو آ رہے ہیں، فورن پارٹی سے آ رہے تھے، وہ کیا ملک کے انٹیگریٹی کے خلاف تھے، یہ ذرا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی یا کچھ ایسی بات ہے تو اس صورت میں یقینی ہو سکتا ہے یہ، لیکن ویسے
देखने में तो ये नज़र नहीं आता और जजमेंट के पढ़ने से भी नज़र नहीं आता। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।